کیے گئے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان علماء و مورخین نے عبداللہ بن سبا کے افسانے کو بلا استثناء سیف بن عمر سے نقل کیا ہے۔ ان میں سے 4 افراد یعنی طبری، ابن عساکر، ابن ابی بکر اور ذہبی نے اس افسانے کو بلا واسطہ سیف سے نقل کیا ہے اور باقی لوگوں نے بالواسطہ نقل کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے کہ سبائیوں کے افسانے علماء اور دانشوروں کی زبان زد عام ہیں۔ ان افسانوں کا سرچشمہ سیف بن عمر نامی ایک شخص ہے۔ تمام روایت ان قصوں کو اس سے نقل کرتے ہیں۔ اب مناسب ہے کہ سیف کے بارے میں تحقیق کی جائے اور حقیقت تک پہنچنے کے بعد اس کی روایتوں کو بھی چھان بین کی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس قدر حقیقت سے دور تھا اور اس کی کیا قدر و منزلت ہے۔ سیف بن عمر کون ہے؟ سیف بن عمر قبیلہ اسید سے ہے جو تمیم نامی ایک بڑے خاندان کی شاخ ہے۔ بنی تمیم نامی، حضرت ابو بکر کا تعلق بھی بنی تمیم سے تھا، اس لحاظ سے اسے اسید تمیمی کہا جاتا ہے اور بعض اوقات اسے تمیمی برجمی بھی کہتے ہیں۔ برجمی ابراہیم سے منسوب ہے کہ خاندان تمیم کے چند قبیلوں کا نام تھا جنہوں نے آپس میں مل کر عہد و پیمان کیا تھا۔ وہ شہر کوفہ کا رہنے والا تھا لیکن اس سے پہلے وہ بغداد میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے ہارون رشید کی خلافت کے دوران 170 ہجری کے بعد وفات پائی ہے۔ اس زمانے کے مورخین کی یہ عادت تھی کہ وہ تاریخی حوادث کو سال کے ساتھ نقل کرتے تھے، اس لیے سیف نے بھی اپنی جعل کیے گئے افسانوں کو صحیح تاریخ کی صورت میں پیش کرنے کے لیے اور انہیں صداقت کا رنگ دینے کے لیے کئی حصوں میں تقسیم کیا اور اس نے ہر حصے کے لیے علیحدہ سند گڑھ لی اور اس طریقے سے اس نے مندرجہ ذیل 2 کتابیں تالیف کی، الفتوح اور الجمل۔ الفتوح نامی اس کتاب میں اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے قریب زمانے سے عثمان کی خلافت کے زمانے تک گفتگو کی ہے۔ اس کتاب میں ابو بکر کی خلافت کی مخالفت کرنے اور اس کے خلافت کو نہ ماننے والے مسلمانوں سے ابو بکر کی جنگ کو مرتدوں سے جنگ کا نام دیا گیا ہے، یعنی حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے گروہ کو اس نے مرتد کہا ہے۔ اس نے اس کتاب میں لکھے گئے تمام حوادث کو افسانوی روپ دیا ہے اور ان میں مبالغہ آمیزی اور غلو سے کام لیا ہے۔ دوسری اس کی کتاب جمل اور عائشہ اور علی علیہ السلام کی راہ، اس کتاب میں عثمان جو الجمل کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب میں عثمان کے خلاف بغاوت، اس کے قتل ہونے اور جنگ جمل کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ کتاب کی روایتوں کی چھان بین کے بعد واضح ہوتا ہے کہ یہ کتاب صرف بنو امیہ کے دفاع میں لکھی گئی ہے۔ سیف نے ان 2 کتابوں کے علاوہ دوسری روایتیں بھی گڑھ لی ہیں جو 10 کتابوں میں درج ہو کر آج تک تاریخ اسلام کے سب سے بڑے ماخذ میں شمار ہوتی ہیں۔ طبری نے سیف بن عمر کی روایتوں کو اپنی تاریخ کی کتاب تاریخ طبری جو کہ تاریخ الامم والملوک کے میں 11 ہجری سے 37 ہجری تک کے حوادث میں نقل کیا ہے۔ اس کے بعد ابن عساکر نے اپنی 80 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ میں دمشق سے گزرنے والے اشخاص کے ضمن میں ان میں سے بعض روایتوں کو نقل کیا ہے۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی شرح لکھنے والے علماء یعنی ابن عبد البر جس کی وفات 436 نے کتاب الاستیاب میں، ابن اسیر جس کی وفات 630 میں ہوئی ہے نے کتاب اسد الغابہ میں، اور ذہبی جس کی وفات 748 میں ہوئی ہے اس نے کتاب التجرید میں